جو آج کا ٹاپک ہے تنگ نظری، کہ ہم مسلمانوں پر سب سے زیادہ لیبل یہ لگتا ہے کہ جی ہم مسلمان تنگ نظر ہیں، ہماری سوچ بہت محدود ہے، ہمارا جو اسلام ہے وہ ہر طرح کی آزادی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، چند ایگزامپلز ہیں جو ایک عام سے انسان کو نظر آتی ہے. انسان اس کے مطابق خود ڈیسائیڈ کر لے کہ آئتھا دیٹ جو ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا کہ جی صحیح کیا غلط کیا ہے، اس کا حل کیا؟ محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا. آپ جب محاسبہ اپنا کرتے ہیں تو آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کی سکس سینس آپ کو کہیں نہ کہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں. ایون دیٹ آپ اگر کوئی گناہ کرتی ہیں تو دل میں ملال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا کہ انسان کو کہیں نہ کہیں ایمبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کے ساتھ بھی سم ٹائم آنکھیں نہیں ملا رہا ہوتا. یہ دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اجتماعی طور پر من حیث القوم ہماری سوچ کے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان تنگ نظر ہے. او بھائی مسلمان تنگ نظر کیسے ہو گیا؟ مسلمان کہاں سے تنگ نظر ہو گیا؟ جتنی وسیع نظری یا وسیع قلبی مسلمان امت کی یا مسلمان قوم کی ہے کسی کی ہے ہی نہیں. ایگزامپل، کیونکہ ہر چیز ایگزامپل سے سمجھائی تو زیادہ بیسٹ ہے. تورات یا زبور اہل یہود کی کتاب کس کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت. ٹھیک ہے، کیا بینگ مسلمان ہمارا تورات اور زبور پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. ہم حضرت موسیٰ کے منکر ہیں؟ ہم حضرت موسیٰ کا انکار کرتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی ہیں. ہم تورات اور زبور کے مانتے ہیں کہ نہیں کہ الہامی کتابوں میں اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں سے ایک ہے؟ ہم لوگ حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں؟ ہم لوگ حضرت عیسیٰ کا انکار یا ان کی کتاب انجیل کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم تو مانتے ہیں. ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں. تنگ نظر تم ہو کہ تم قرآن کو نہیں مانتے اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے. کون ہوا تنگ نظر، ہم یا وہ؟ یہود و نصارہ تنگ نظر ہیں یا ہم تنگ نظر ہیں؟ جو تنگ نظر ہوتا ہے اس کی سوچ محدود ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کے اندر. مسلمان اشتعال پسند ہے. مسلمان اشتعال پسند کہاں پہ؟ آج تک کہیں دنیا میں کہیں بتا دو کہ مسلمان نے نا کسی کی بائبل جلائی ہو، مسلمان نے زبور جلائی ہو، مسلمان نے تورات جلائی ہو. جلی ہے کہیں؟ سوڈان میں لوگوں نے قرآن جلا دیا. جب تم نے قرآن جلایا مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے جلایا. انسان ایسا ریئیکٹ اس وقت کرتا ہے جب غصے کی انتہا ہو اور وہ کچھ کر بھی نہ سکتا ہو. میں کسی کو گالی اس وقت دوں گا جب میرے بس میں پریکٹیکلی میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میں گالی دے کے بھاگ جاؤں گا یا میں اس کا سامنا نہیں کروں گا. میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں آپ کو فیس کر سکتا ہوں. میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اٹس مائی ریسپانسبلٹی کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں. اگر مجھے نہیں آتا میں آپ سے کہوں گا، غلط جواب تو نہیں دوں گا، میں آپ سے کہوں گا کہ بیٹا دیٹس ناٹ ان مائی نالج، آئی ول ٹیل یو لیٹر آن. ایسے ہے نا. میں آپ کو فیس بھی نہ کروں، میں آپ کو آپ کے کسی سوال کا جواب بھی نہ دوں اور اشتعال انگیزی کرنا شروع. کیوں؟
یا لوگوں کے جذبات بھڑکانا شروع کر دوں؟ چلو مان لیا سوڈان میں قرآن پاک ایک جل گیا، قرآن پاک کو شہید کر دیا، کیا قرآن پاک ختم ہو جائیں گے؟ 1400 سال 1500 سال سے لے کر آج تک قرآن ختم کرنا تو دور کی بات، قرآن کے ایک نقطے کو بھی تحریف کر سکیں، بدل سکیں؟ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کی نازل کی ہوئی ہے اور اس کی حفاظت کا ٹھیکہ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسلمان تنگ نظر ہیں، مسلمان ریجڈ ہیں، مسلمان یہ ہیں، مسلمان وہ ہیں، مسلمان عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، مسلمانوں نے عورتوں کو وہ قید کیا ہوا ہے، برقع پردہ، اور جتنی عزت اور مقام اسلام نے دی ہے عورت کو کسی نے دی؟ آپ بیٹھی ہیں، آپ گاؤن میں بیٹھی ہیں، آپ نے نقاب لگایا ہوا ہے، پردے میں بیٹھی ہیں، آپ مجھے بتاؤ انسان چھپاتا کس چیز کو ہے؟ جو اس کی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ آپ بینک میں لاکر لیتے ہیں، اس میں کیا رکھتے ہیں؟ کوئی وہ رف کاپیاں یا رف نوٹ بکس رکھتے ہو؟ کیا رکھتے ہیں؟ جائیداد کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات، گولڈ، ڈائمنڈ، جیولری وغیرہ سب قیمتی چیز آپ لاکر میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ محفوظ رہے، وہ محفوظ رہے۔ تو اللہ نے عورت کو عزت اور تکریم دی تو اس کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو چھپاؤ۔ اسلام نے عورت کو نمائش سے یا زیبائش سے منع کیے، کرو، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ وہ جو تم اپنی نمائش اور زیبائش شوہر کے لیے کرو گی، وہ کیوں؟ تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو، وہ بد نظری سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، ہر چیز سے بچ جائے، آپ کو اس پہ اجر ہے۔ اور پھر آپ کے بطن سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہوگی، اللہ اس میں حیا پیدا کر دے گا۔ ریزن ہے نا۔ اگر مسلمانوں نے عورت کو آزادی نہیں دی، اسلام نے کہاں آزادی نہیں دی؟ غزوہ بدر میں صحابیات زخمی صحابیوں کی مرہم پٹی کرتی نہیں ہے کہ نہیں کرتی رہی؟ تم تو آج ڈاکٹر بنا رہے ہو، تم تو آج میڈیکل سکھا رہے ہو فیمیلز کو۔ میرے نبی نے 1500 سال پہلے صحابیات کو کہا آؤ غزوات میں۔ غزوات کے لیے جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جاتے تھے تو ان کی جو بیویاں ہوتی تھیں یا اہل خانہ ہوتے تھے، وہ بہادری کے اشعار پڑھ پڑھ کے ان کو حوصلہ بڑھاتے تھے کہ نہیں بڑھاتے تھے؟ مردوں کے شانہ بشانہ ہے کہ نہیں ہے؟ مردوں کے شانہ بشانہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو نیلام کر دے۔ ہم نے آزادی نہیں دی بھائی، ٹھیک ہے تم نے آزادی دی ہے، تو جو کرائم ریشو ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہے یا ان ممالک میں زیادہ ہے؟ ان ممالک میں زیادہ ہے نا۔ ریپ ویلیوز پاکستان میں اکا دکا کہیں ریپ ہو جاتا ہے تو طوفان مچ جاتا ہے، مچ جاتا ہے کہ نہیں مچ جاتا؟ اور جہاں گھنٹے میں ہزاروں کی تعداد میں ریپ کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ تو سیکس کی ہے بھی آزادی، پھر ریپ کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ عورت کو عزت کون نہیں دے رہا؟ ہم نہیں دے رہے یا وہ نہیں دے رہا؟ قرآن تو عزت دے رہے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے تو جنت عورت کے قدم کے نیچے رکھ دی۔ اللہ نے اپنی محبت کا جو پیمانہ ہے اس کی ایگزامپل کس کے ساتھ دی ہے؟ باپ کے ساتھ دی ہے؟ نہیں، ماں کے ساتھ ضرور دی ہے کہ اللہ انسان سے اس کی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ ضرور دیا۔ تو رسپیکٹ کون سا مذہب دے رہے؟ دے رہے عورت کو اس کے شوہر کے حقوق کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ اب وہ آج کی وہ میرا جسم اور میری مرضی والی جو آنٹی ہیں، ٹھیک ہے،
جو دین کو یا دین پر چلنے والوں کو یہ لیسن دیتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی یا میں جو مرضی کروں، میرا ایک سوال کا جواب دو. وہ کہتی ہیں ہمیں رائٹس نہیں ملے، ہمیں رائٹس نہیں ملے. اسلام سے زیادہ رائٹس دیے کسی نے، اسلام سے زیادہ عورت کی عزت اور حفاظت اور تکریم کی کسی نے نہیں. ایک مرد ہے نا، ایک مرد سب سے زیادہ وریڈ اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے، شادی کے بعد اور شادی سے پہلے اس کا کل اوڑھنا بچھونا کیا ہوتی ہے؟ ماں. باپ سے تو ویسے ہی ڈرتا ہے. اس نے ہر چیز شیئر کرنی ہے کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ لازمی کرنی، ماں کو لازمی بتانا. اور ماں کبھی بھی اس کی غلط تربیت نہیں کرے گی. تمہارے معاشرے میں تو 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال کے بعد ماں اور بیٹی کے درمیان تعلق ختم. ہمارے معاشرے کی جو عورت ہے وہ ماں ہوتے ہوئے بیٹی کی تربیت اس طرح کر رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی جب اگلے گھر میں جائے تو یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا اس کو ساس مت سمجھنا، اس کو ماں سمجھ کے برداشت کرنا. اس کو نند مت سمجھنا، اس کو اپنی بہن سمجھ لے. یہ تربیت ہے، یہ معاشرتی روایات آپ کو بتا رہا ہوں. کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ تو تنگ نظر وہ معاشرہ ہے یا ہمارا اسلام کا معاشرہ ہے؟ میں اس دن بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ڈیورنگ لیکچر، ٹھیک ہے؟ میں کلاس میں ان ہوتا ہوں تو آپ لوگ عزت اور احترام میں کیا کرتے ہو؟ کھڑے ہو جاتے ہو. عزت اور احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہو، حالانکہ میں منع کرتا ہوں. میرے استاد صاحب آ جائیں یا میرے والد صاحب آ جائیں، آپ کیا کرو گے؟ ادب اور احترام میں کیا کروں گا؟ کھڑا ہو جاؤں گا. میں کھڑا ہوں گا تو آبویسلی آپ بھی ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاؤ گے کہ یار جس آدمی کی عزت میں سر کھڑے ہوئے ہی سو ریسپیکٹیبل، آپ لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ گے، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. اب ان کے استاد آ جائیں، پھر ان کے استاد آ جائیں، تو درجہ بدرجہ سارے کھڑے ہوتے جائیں گے کہ نہیں کھڑے ہوتے جائیں گے؟ کھڑے ہوتے جائیں گے. ہم سارے نشست میں بیٹھے ہوں، بڑے بڑے وقت کے ولی غوث کتب ابدال بیٹھے ہوں، اور ایک صحابی آ جائے، کیا کریں گے؟ عزت اور احترام میں کھڑے بھی ہو جائیں گے اور ادب میں جھک بھی جائیں گے. ایسے؟ اور اسی نشست میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو کیا کریں گے؟ ساروں کی خوشی کی انتہا بھی نہیں ہوگی، کھڑے ہو جائیں گے. اور ایک مقام آئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس ہو، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ صحابہ ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کی آیتیں نازل ہوئی. 20 قرآن کی آیتیں ہیں. وہ صحابہ بیٹھے ہوں جن کی ایک ایک ادا پر اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی. حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کے لیے اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی. حضرت عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت اور تکریم میں، ان کی پاک دامنی میں جو بیان دیا، اللہ نے ان کو قرآن کی آیات بنا دی. یہ عورت کا مقام ہے کہ عورت کی عزت اور ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی تو اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں قرآن کی آیات نازل کر دی. کی ہے کہ نہیں کی؟ کیا ابھی بھی قرآن عورت کو عزت نہیں دے رہا؟ اور اسی نشست میں نبی بیٹھے ہوئے اور ایک مقام آتا ہے کہ نبی محمد رسول اللہ جو سید الانبیاء خاتم النبیین ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک خاتون آتی ہیں اور میرا نبی بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو میرا نبی اس عورت کو عزت دے رہے، اور وہ عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو میرے نبی نے بتایا کہ بیٹی کو عزت اور مقام کیسے دیا. اور یہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی.
جن کی سنت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آیت مباہلہ قُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نازل ہوئی ہے کہ نہیں؟ قرآن اس سے زیادہ کیا مقام دے؟ آپ مجھے ایک چیز کا جواب دو، آپ گرلز، آج اگر آپ پردے کی پیروی نہیں کرو گی تو کل کلاں کو آپ کی شادیاں بھی ہونی ہیں، آپ نے مائیں بھی بننا ہے، تو کیا آپ اپنی اولاد کی تربیت ویسی کر سکو گی؟ آپ اولاد کو روک سکو گی کہ بیٹا یہ تنگ اور چست لباس مت پہنو؟ منع کر سکو گی؟ انہوں نے کہنا ماما پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں، کہنا کہ نہیں کہنا؟ آپ آج بد نظری کریں گے، کسی کی بہن بیٹی کو دیکھیں گے، کل آپ اپنی بیٹی کی تربیت کر سکتے ہیں؟ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں؟ انسان عورت کو عزت، مقام، رسپیکٹ اس وقت دے گا جب اس کی تربیت میں شامل. تو تنگ نظر کون ہوا؟ ہم تو زبور کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تورات کے بھی ماننے والے ہیں، ہم انجیل کے بھی ماننے والے ہیں. تم قرآن ہمارا نہ مانو، تم نبی ہمارا نہ مانو، تنگ نظر بھی ہم میں. ہم نے تو انجیل نہیں جلائی، ہم نے تو تورات نہیں جلائی، ہم نے تو زبور نہیں جلائی. ہم نے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہم نے کسی کا انکار نہیں کیا. ہم تو 1,24,000 کم و بیش اللہ نے پیغمبر بھیجے، ہم نے انکار نہیں کیا. ہمارا ایمان ہے اللہ نے آخری پیغمبر، آخری نبی کس کو بنا کر بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت اختتام ہو گئی، نبوت کے دروازے بند ہو گئے. اسلام نے تو کہیں منع نہیں کیا کہ عورتوں کی پڑھائی نہیں ہونی چاہیے. بھائی ہونی چاہیے، عورتیں سائنٹسٹ ہونی چاہیے، عورتیں ڈاکٹر ہونی چاہیے، مسلمان عورتیں ڈاکٹر ہونی چاہیے، سائنٹسٹ ہوں، پائلٹ بنے، آپ جو مرضی کریں. لیکن اپنی روایات کو، اپنے دین کو، اپنی تعلیمات کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنے بڑھاپے کو اگر بیٹی کی حیثیت سے ہیں تو باپ کی عزت کو دیکھیں، بیوی کی حیثیت سے ہیں تو شوہر کو دیکھیں، ماں کی حیثیت سے اپنی بچوں کو دیکھیں کہ ان کو کیا تربیت دینی ہے، ان کو کیا سکھانا ہے، ان کو کیا بتانا ہے. یہ ویلیوز اسلام سکھاتے ہیں، پردے کا تقدس سکھاتا ہے. تو تنگ نظری کس میں آ گئی؟ تنگ نظر کون سا معاشرہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے 7 حج اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کروائی. صفا اور مروہ کی جو دوڑ ہے کندھے پر بٹھا کر، کہ میری ماں ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے. یہ آج کا حج نہیں ہے کہ ایلیویٹرز لگی ہوئی ہیں، ویل چیئرز ہیں، اے سی چیئریں ہیں، انڈور چلنگ سسٹم ہے. یہ آج سے 1400 سال پہلے کا حج آپ امیجن کریں کہ عرب کے کالے پہاڑ اور کتنی گرمی پڑتی ہوگی. تو یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کا کچھ حق ادا کیا، کچھ. تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایک دم سرخ ہو گیا، غصے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بات سن، تو کہہ رہے کہ ماں کا حق، کیا ماں کا کچھ حق؟ اور تجھے پیدا کرتے ہوئے درد ذہ، جو تکلیف ہوتی ہے عورت کو بچہ پیدا کرتے ہوئے، اس درد ذہ کی ایک چیخ جو تیری ماں نے ماری تھی، تیرے یہ 7 حج جو تُو نے کندھے پر اٹھا کر کرائے ہیں نا، تو نے اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قولا کریما، اپنے ماں باپ کو اف نہ کرو،
میرے نبی کی حدیث ہے کہ اگر میری ماں حیات ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی تیاری کر رہا ہوتا اور نماز کے لیے میں نیت کر چکا ہوتا اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ چکا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، میں نماز، لبیک یا امی، ماں میں حاضر ہوں. یہ معاشرہ ماں کو مقام دے رہے، عورت کو مقام دے رہے، شوہر کو. میرے نبی نے بتایا معاشرے کو، میرے نبی نے بتایا لوگوں کو کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس پیالے میں پانی پیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہونٹ اسی جگہ رکھتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے رکھے ہوتے تھے. یہ امت کو بتا رہے ہیں کہ بیوی کا یہ مقام. گھر کے کام کاج میرا نبی خود کر دیا کرتا تھا. عورت کو بتا رہے ہیں کہ گھر کی معاشر، مرد کو بتا رہے ہیں، عورت کو بتا رہے ہیں، خود کر دیا کرتے تھے. وہ مشہور واقعے ہیں، یہ آپ یونیورسٹی والوں کو پتا ہوگا، حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت عائشہ عمر میں چھوٹی تھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے دوڑ لگانا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت بہت کمزور سی تھی اور وزن بھی کم تھا، تو دوڑ لگائی، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جیت گئی. اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں دوڑ جیت گئی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی آپ جیت گئی ہیں. اب بیوی ہے اور شوہر، یہ عورت جی مسلمان تنگ نظر ہے، بیوی کی رسپیکٹ نہیں ہے. یہ اسلام بتا رہا ہے، میرا نبی بتا رہا ہے. تو پھر ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائے. آپ فرماتی ہیں کہ میں مسکرا پڑی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا ہاں بھائی آپ لوگ آگے چلے جائیں. پردہ پردہ. حضرت عائشہ سے زیادہ ایمان کسی کا مضبوط ہوگا جن کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی، امہات المؤمنین ہیں، اہل بیت ہیں. میں نے اس دن آپ کو نوٹ کروایا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کماری جن عورت سے شادی ہوئی ہے وہ بیوی ایک ہے، یہ ان میں سے ایک ہے حضرت عائشہ، اور جن کا نکاح اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اور دوڑ لگاتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس وقت نا جسم میرا پھول چکا تھا، میں تھوڑا سا ہیوی ہو گئی تھی، تو دوڑ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور جیت گئے. کہا عائشہ وہ آپ کا اور میرا بدلہ برابر ہو گیا. ایک بیوی، یہ نبی کا فرمان بتا رہا ہوں، ایک بیوی یا شوہر ایک دوسرے کو حسن اخلاق اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یہ دین ہے. دین میں تنگ نظری کا کوئی ایک اینگل بتا دیں کہ ہاں بھئی عورتوں کے معاملے میں تنگ نظر ہو. اچھا قرآن کی ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، 30 سپارے میں، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں. اب اس آیت کی کاز کیا ہے، اس آیت کی لاجک کیا ہے؟ ہمارے چند سکولرز جو ہے نا جو دین کو دین سمجھ کے نہیں پڑھتے، جو دین کو دین سمجھ کر نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا جی دیکھا دین میں جبر نہیں ہے، دین میں آرام ہی آرام ہے. ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ دین میں جبر نہیں ہے، لیکن ریزن یہ ہے کہ بھائی کسی کو زور اور زبردستی سے کلمے پہ مت لاؤ. حالانکہ اگر لے بھی آئے کوئی حرج نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ آپ کو میں نقصان سے بچانے کے لیے آپ کے ساتھ سختی کروں، وہ بہتر نہیں ہے؟ بہتر ہے نا. میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کی گردن پہ تلوار رکھ کر کہوں پڑھ کلمہ، بچا تو میں آپ کو جہنم کی آگ سے رہا ہوں، بچا رہا ہوں نا، ایمان میں داخل کر رہا ہوں. لیکن آپ اوپر سے کلمہ پڑھ لو ایمان دل سے نہ لاؤ، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی لوگوں کو داخل
نہیں کیا جا سکتا. تو اسلام میں زبردستی تو ہے ہی نہیں, اسلام میں تنگ دستی ہے ہی نہیں. اسلام میں دیگر مذاہب, دیگر کتب, دیگر عبادت گاہوں, دیگر مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں, ان کی بھی حفاظت کا کہا گیا. دین میں یہاں تک کہا گیا کہ تم سے تمہاری اولاد, بیوی, بچوں کی بابت تم سے پوچھا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا, اپنی اولاد, بیوی, بچوں پر خرچ کرنا اعلیٰ ترین, افضل ترین صدقہ ہے. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو دین کے کسی اینگل میں آپ مجھے بتا دیں کہ سر اس اینگل پر نا دین میں تنگ نظری ہے, میں آپ کو اس کو کلیئر کروں. جو اشکالات یا ہمارے اوپر بینگ مسلمان ایلیگیشنز لگ رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے, بتائیں کس اینگل سے, کس پہلو سے, کس حقوق سے. او بھائی آپ لوگ مجھے بتاؤ, 14 سال, 15 سال, 16 سال, 17 سال, 18 سال کے بعد کون سا انگریز, کون سا فورنر, کون سا یہودی, کون سا نصارہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کیئر کر رہا ہوتا ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہوئے اٹھایا اولڈ ہاؤس میں, تم پھینک آتے ہو. بیوی اور شوہر گھر میں موجود ہیں, بیوی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے, شوہر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. یہ خباثت یا یہ براڈ مائنڈڈ, یہ جانوروں میں تو ہو سکتا ہے, انسانیت میں نہیں ہو سکتا. کیا یہ معاشرہ جانوروں کا تو ہو سکتا ہے؟ تہذیب یافتہ یا مہذب معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے؟ چلو میری بیوی یا میری اہلیہ یہ برداشت کریں گی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے میں کسی غیر محرم کو لے کر آؤں, اس کی غیرت گوارا کرے گی؟ یا میری غیرت گوارا کرے گی کہ میری بیوی میری آنکھوں کے سامنے کسی غیر محرم کو لے کر آ جائے؟ ہاں, اگر ان چیزوں پر روک ٹوک, تنگ نظری ہے, یا جانوروں والے معاشرے سے نکل کر اسلام والے معاشرے میں یا انسانوں والے معاشرے میں رہنا, اور ان کے کچھ اصول ہوں, کوئی پرنسپلز ہوں, کوئی بیسکس آف لائف ہوں, یہ تنگ نظری ہے, تو بھائی ٹھیک ہے, ہم ہیں تنگ نظر. اولادوں کو کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کی عزت اور تکریم کرو, اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرو. بوڑھے ماں باپ کی عزت اور تکریم کرنا, ان کو سنبھالنا, ان کے لیے دنیا میں بھی صدقہ جاریہ بننا اور ان کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بننا, یہ تنگ نظری ہے تو ہم مسلمان تنگ نظر ہیں. اگر دیگر مذاہب کا اکرام کرنا, دیگر آسمانی کتب اور تمام صحیفوں کا اکرام کرنا تنگ نظری ہے تو ہم تنگ نظر ہیں. میرے نبی کو معلوم تھا نا کہ مشرکین مکہ تو مشرکین مکہ اعلانیہ دشمن ہیں, منافقین موجود تھے. خطبہ حجت الوداع کے موقع تک, آخر تک میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی دور نہیں کیا, کہ کیا پتہ کبھی اللہ ان کو ہدایت دے دے. تو دین تنگ نظر ہو گیا, اسلام تنگ نظر ہو گیا. مولوی سے زیادہ مجھے, آپ کی کتنی فیس ہے یونیورسٹی میں؟ 1 لاکھ سم تھنگ. آپ کی ہزاروں میں, آپ کی یونیورسٹی میں کتنی فیس؟ منیمم 29,000. 29,000 روپیہ آپ یونیورسٹی کو پے کرتے ہو, پے کرتے ہو. اچھا, یہ جو بجلی آ رہی ہے اس کا بل پے کرتے ہیں؟ اکیڈمیز میں, ٹیوشنز میں آپ پے کرتے ہو فار دا سیک آف نالج, علم سیکھنے. یونیورسٹی والے آپ کو پڑھانے کے بعد ایون کہ وہاں پہ جو بجلی ہر چیز ہے وہ آپ سے لی جا رہی ہے, وہاں پہ سیکیورٹی جو فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی آپ پے کر رہے ہیں, ہر چیز آپ پے کر رہے ہیں. آپ کے والدین کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مولوی. آپ کے والدین کا نکاح پڑھانے کے بعد ایک حرام کو آپ کے والد کے لیے حلال کر دیا, آپ پیدا ہو گئے. تو آپ کے کان میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ لے آؤ مولوی صاحب نے, آگے جو مولوی صاحب, اذان, ایک کان میں تکبیر پڑھی, ایک کان میں اقامت.
کوئی مسئلہ مسائل بن گیا, خدمات کس کے لیے جا رہی ہیں؟ مولوی صاحب مسجد کی صاف صفائی بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ مسجد میں جاتے ہو, صفیں بچھی ہوئی, سردیوں میں ہیٹر چل رہے, گیزر چل رہا ہے, گرم پانی آ رہے, اچھا. اس کے بعد کبھی نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا چلو صفیں لپیٹ کے دوبارہ اپنی اپنی جگہوں پہ رکھو؟ نہیں کہا نا. آپ نے نماز پڑھی, جوتے پہنے, واپس آ گئے. عید آ گئی, خوشی آ گئی, غم آ گیا, جمعہ آ گیا, کوئی ٹینشن کہ مسجد کی ہو, مولوی صاحب زندہ باد. ٹھیک ہے, کل کلاں کو آپ کی شادی ہے, نکاح کس نے پڑھانا؟ مولوی صاحب. ٹھیک ہے, موت فوت ہو جائے, پھٹا بھی لایا تو مولوی صاحب نے بھی لایا. آگے جنازہ کس نے پڑھایا؟ مولوی صاحب. مولوی صاحب کو دے کیا رہے ہو؟ آپ کے بچوں کو قرآن بھی فری پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا مسجدوں میں؟ دے کیا رہے ہو؟ چلیں, آپ کی یونیورسٹی میں کنسرٹ وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے, فنکشنز وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے, تو کنسرٹ وغیرہ پہ کس کو بلایا جاتا ہے؟ سنگرز کو. تو یونیورسٹی والے اس کو فی سبیل اللہ بلاتے ہیں. کتنا پے کرتے ہوں گے؟ کم از کم لاکھوں میں پے کرتے ہیں نا. وہ ناچ گانا, وہ جو آپ کی قبر بنا رہا ہوتا ہے, وہ آخرت میں آپ کو جنت کے مدارج پہ چڑھا رہا ہوتا ہے یا جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے؟ ایک گانا گانے والے کو جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں, آپ لاکھوں پے کر رہے ہو. مولوی صاحب آپ کا نکاح پڑھانے کے لیے آ رہا ہے, ایک حرام کو, ایک غیر محرم کو آپ کے نکاح میں حلال کرنے کے لیے آ رہا ہے. مولوی صاحب پڑھایا. مولوی صاحب کتنی فیس ہوگی؟ مولوی صاحب نے کیا 5000 میں دیکھ دو جی میں مولوی صاحب نے گال کر دی. ایسے دیکھیں گے مولوی صاحب کیتا کی یہ. مولوی صاحب نے ایک حرام کو حلال کی ہے. وہ جو 50,000 60,000 80,000 لاکھ روپیہ دے کر وہ جو کنجر آپ کو گانا سنا رہے ہیں, آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اس کو تو تم نے لاکھ دیا, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ آپ کو گناہوں سے بچا کے حلال کی طرف لے کر آ رہا ہے. اس کو 5,000 روپے دیتے ہوئے موت پڑتی ہوتے, لاکھوں دیتے ہوئے. ادھر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے, تیل مہندی میں خسرے بھی آ رہے ہیں, ناچنے والی بھی آ رہی ہیں, ڈی جے بھی چل رہا ہے, ہر چیز چل رہی ہے. چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ کہیں مولوی کا خیال آیا؟ نہیں آیا. جس وقت دلہن صاحبہ کو رخصت کرنے لگیں گے, بھاج کے جائیں گے, قرآن چکیں گے اس کے سر پہ ٹھاک. نہیں جی, قرآن کے سائے میں ہماری بیٹی رخصت ہوگی. وہ کنجریاں جب ناچ رہی تھیں, قرآن کہاں تھا؟ جب ڈی جے بج رہا تھا, قرآن کہاں تھا؟ جب ایک غیر محرم دیور بھابھی کا گھٹنا پکڑ کے بیٹھا تھا, قرآن کہاں تھا؟ جب سالی جوتا چھپا رہی تھی, قرآن کہاں تھا؟ جب وہ دلہا یا دلہن کے کزن ناچ رہے تھے, تو قرآن کہاں تھا؟ قرآن اب دلہن کی حفاظت کرے گا تو کیا وہ اس حال میں ہونے والی شادی جو ہے زندگی میں برکت رہے گی؟ یا وہ جو ڈی جے کے سانگ پر تھرکتے جسموں کے ساتھ دلہن رخصت ہو رہی ہے, اس کی زندگی میں برکت رہے گی؟ 50,000 40,000 60,000 روپے کا جو میک اپ کرا کے پارلر سے آئی بیٹھی ہے, وہ گھر جانے کے بعد مغرب یا عشاء کی نماز پڑھے گی؟ وہ جو ماشاءاللہ نیل پالش لگی ہوگی, وہ اس کو اتارنا گوارا کرے گی؟ جو رات قرآن حدیث اور سنت کے مطابق نہیں گزرے گی, اس میں برکت آئے گی؟ پھر جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولی اللہ پیدا ہوگی. جس معاشرے میں ڈی جے, جس معاشرے میں گانا گانے والے, ان کی عزت اور تکریم ہوگی اور مولوی کی عزت نہیں ہوگی, اس معاشرے میں کنجری پیدا ہوگی. اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے. میرے دوست کہتے ہیں عمران خان برے ہیں, میں کہتا ہوں کہاں سے برے؟ نواز شریف برے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں. میں نے کہا ہیں. آصف زرداری ہیں, فلاں سیاستدان, میں نے کہا کرپٹ ترین ہے.
ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. سیلف اسسمنٹ. گریبان میں جھانک. فرائیڈے کے لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ ایک ریڑی والا پھل توڑنے لگتا ہے نا, پھل توڑنے لگتا ہے, 2 سیب کانے ڈال دے گا. اس کا بس کیا ہے؟ وہ 2 سیب ہے. اس کی ورتھ کیا ہے؟ وہ ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا والا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سنت والا ہوگا. میری زندگی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی ہوگی. آپ عورتوں کی زندگی فاطمہ سلام اللہ علیہا والی ہوگی. تو کیا تمہاری زندگیوں میں برکت نہیں آئے گی؟ تمہاری اولادیں پھر حضرت حسن اور حسین کے جانثار ہی پیدا ہوں, اہل بیت کے جانثار ہی پیدا ہوں. جب ڈی جے کی جھنکار پہ رخصت ہوگی نا, تو پھر آگے اولادوں کی تربیت نہیں کر سکو گی. کل کو جس مرضی مقام پہ پہنچ جانا, پھر یہ نہ کہنا کہ شوہر عزت نہیں کرتا. دنیا مکافات عمل ہے میرے بیٹا. آج ماں کی عزت کرو گی, کل کو تمہاری ہوگی. آج باپ کی عزت کرو گی, کل کو تمہاری اولادیں کریں گی. آج تمہارے دل میں میل ہوگی کسی غیر محرم کے بارے میں, تو انشاءاللہ تمہارا شوہر بھی دل میں 2-4 رکھ کے ہی آئے گا. زندگی ایمان والی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ نا تم یونیورسٹی میں نا تبلیغ شروع کر دو اور تم وہ فضائل اعمال ہاتھ میں اٹھا لو, ترجمہ قرآن ہاتھ میں اٹھا لو, پڑھانا شروع کر دو. اپنا آپ اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ والا کرو, ایمان والا کرو, اللہ کو راضی. حضرت احمد علی لاہوری مفسر قرآن تھے, جید مفسر قرآن. ساری زندگی جنہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی. حضرت سے پوچھا کہ حضرت ساری زندگی آپ نے ترجمہ قرآن اور تفسیر پڑھائی ہے, علم کا سمندر ہے, حضرت قرآن کا خلاصہ کیا کتنی دیر میں بیان کر سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ٹرین چلنے لگی ہو, وسل ہو چکی ہو, گارڈ جھنڈی لہرا چکا ہو, میرا 1 پاؤں ٹرین کے اوپر ہو اور 1 پاؤں میرا پلیٹ فارم پر, میں دوسرا پاؤں ٹرین کے اوپر رکھنے سے پہلے پورے قرآن کا خلاصہ بتا سکتا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے. اللہ کو واحد ماننا, اس کے حق کے مطابق, ٹھیک ہے, رسول کی اطاعت, کہ میرے نبی نے کیسے زندگی گزاری اور صحابہ کی ٹیچنگ کیسے کی, اس کو فالو کرنا, اور حقوق العباد کا خیال رکھنا, پورے قرآن کا خلاصہ ہے. میں ساری رات جائے نماز پہ کھڑا ہو جاؤں, اللہ اکبر 100 رکعت پڑھ دوں, ساری رات ذکر میں بیٹھوں, اللہ 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 کرتا رہوں, ٹھیک ہے. پھر آدھی رات میں مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہوں. ہر سال میں حج پہ جاؤں, ہر سال میں عمرے پہ جاؤں, بیوی کو میں بیچاری کو خرچہ پورا نہ کروں, بیوی کو دوں گالیاں, باہر رکھوں عورتیں, اولاد کے میں حقوق پورے نہ کروں. میں ہوں وقت کا ولی اور جید عالم ہوں, میرے ایسے علم کی ویلیو ہی نہیں ہے, اللہ کے ہاں وہ میرے حج اور عمرے قبول نہیں ہے. میں عزیز و اقارب کو اس وجہ سے نہیں ملتا کہ وہ حقیر ہیں اور کمزور ہیں. میں غریب رشتہ داروں سے کنارہ کشی کرتا ہوں کہ they are not according to my status, تعارف کراتے ہوئے جھجکوں.
اور میں پارسا ہی اختیار کر لوں اور کہوں کہ میرے سے زیادہ وقت کا ولی کوئی نہیں ہے, میرے سے بڑا غوث قطب ابدال کوئی نہیں ہے, مجھے ہفتے میں 7 راتیں ہیں تو 7 راتوں میں مدنی کریم کی زیارت ہوتی ہے, مجھے اللہ کی زیارت ہوتی ہے, میں اولاد کے حقوق نہیں دیتا, میں بہو بیٹیوں کے حقوق نہیں دیتا, میں نواسے نواسیوں کے حقوق نہیں دیتا, میں پوتے پوتیوں کے حقوق نہیں دیتا, میرے ان سارے عمروں اور حج کا کوئی فائدہ نہیں. میں ساری زندگی تفسیر پڑھاتا رہوں, ساری زندگی حدیث پڑھاتا رہوں, میں نے حقوق پورے نہیں کیے, وہ سارے حقوق ختم نہیں. میں فرائض ادا کرتا ہوں, صرف فرض ادا کرتا ہوں, فرض نماز پڑھتا ہوں, فرض نماز, سنت ادا کر لیتا ہوں, حقوق العباد پورے, بیوی کے حقوق جتنے ہیں, اللہ کی بندی یہ تیرے سامنے حاضر ہے, اولاد کے حقوق پورے, اولاد کو دین کی طرف لے کر آتا ہوں, میں ہمسایوں کے حقوق جتنے میری بس میں ان کی خوشی غم میں شامل ہو گیا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرتا, صلہ رحمی کرتا ہوں, باقی رحمت اور بخشش اللہ سے مانگتا ہوں. آپ وقت کے سب سے بڑے ولی ہیں. کیا دین میں رہبانیت کا اختیار ہے کہ آپ سارا کچھ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اللہ نے ان کے حقوق رکھے, پوچھیں. چلو میں بے فصلے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو میں ایک بات کرتا ہوں کہ بیٹا زندگی میں کامیابی کی کنجی ایک چیز ہے, اپنا محاسبہ. میں اپنی بیوی کے تو حقوق ادا نہیں کرتا, اور میں گمان یہ کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو شوہر اچھا ملے, رشتہ اچھا ملے. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں سب سے اچھا ہوں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کے لیے سوچو, کیا آپ یہ توقع کرو گے کہ آپ کی بیٹی کو آپ جیسا شوہر ملے؟ بتاؤ مجھے. اس وقت آپ نے ساری برائیاں سامنے آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ہاں, یا تو تمہارا کریکٹر اتنا سٹرونگ اور اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ تمہاری بیوی خود کہے یار میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو بھی جو شوہر ملے نا وہ تیرے جیسا ملے. یہ سب سے بڑا ہے نا اپنے آپ کو اینالائز کرنے کا ایک طریقہ. اب یہاں پر آپ کو آپ کے سارے وہ گناہ اور سارا کچھ سامنے آنا شروع ہو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یا آپ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں. آپ جیسی ہو, آپ اپنے آپ کو سوچو کہ یار میں بہو جو لاؤں گی میری جیسی ہونی چاہیے, تو آپ کے سارے عیب اور گناہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. آپ چاہو گے کہ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ چاہیں گی کہ آنے والے وقت میں آپ کا شوہر آپ سے خیانت کرے؟ تو پھر اپنے آپ بجائے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو, ماں باپ کے حقوق پورے کرو, دین کی جو بیسکس ہیں بنیاد ہے جتنا ہو سکتا ہے جتنی وسعت ہے اس پہ عمل کرو. اللہ تمہاری زندگی میں برکت لائیں گے, اللہ تمہیں ایمان والے بنائیں گے. پھر حکمران کرپٹ ترین بھی بیٹھا ہوگا, آگے افسر کرپٹ ترین بھی بیٹھا ہوگا, جب آپ جاؤ گے نا تو اللہ اس کا سینہ کھول دے گا. آپ کچھ اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمیں نا سبق یاد نہیں رہتے, سبق یاد نہیں رہتے. میں جب قاسم العلوم ملتان میں پڑھتا تھا تو شیخ الحدیث حضرت مولانا اکبر خان صاحب, تو ان سے نے شکایت کی کہ حضرت سبق یاد نہیں رہتا. تو حضرت نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا بد نظری چھوڑو, زندگی میں آزما لینا, 2 چیزیں آزما لو اللہ کی قسم, ایز اے استاد میں تمہیں کہہ رہا ہوں, زندگی میں کامیابیاں تمہارے مقدر میں نہ آئے, آپ مجھ سے شکایت کرو. ایک, کوشش کرو کہ باوضو رہے, وضو ٹوٹے وضو,
دوسرا کثرت استغفار. تیسری چیز بد نظری سے بچ جاؤ. آپ کا حافظہ ایسے ہو جائے گا کہ دنیا مثال دے. تو اب ہم اپنے بیسک پہ آتے ہیں. ہمارا کیا ٹاپک کیا تھا؟ تنگ نظری. کیا مسلمان تنگ نظر ہے؟ اسلام تنگ نظر ہے؟ آپ کی یونیورسٹی میں گرلز اور بوائز پڑھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ جب یونیورسٹی میں گزرتی ہوں گی گرلز، اگر بوائز کھڑے بھی ہیں تو آپ کو دیکھ کر وہ آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہوں گے. ایسے ہے؟ یا یونیورسٹی میں ہم بسوں میں سفر کریں، کوئی خاتون آتی ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کے لیے سیٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ آفیسز میں یا کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ وہ ماڈریٹ ہیں اور بڑی پڑھی لکھی ہیں، میں تو پینڈو سا بندہ ہوں. تو وہ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں گے تو فون کی کسی موویز میں یا دیں بیں آپ کسی ویڈیو میں دیکھیں تو وہ عورت بے شک حاملہ ہو، پریگنٹ ہو، وہ بس پہ چڑھ گئی ہے یا ٹرام پہ چڑھ گئی ہے یا ریل وغیرہ کسی پہ، تو وہ ینگ بچہ بھی بیٹھا ہے تو وہ بیٹھا رہے گا، عورت کھڑی. یہ میں اس براڈ مائنڈڈ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر کل کی بچی ہو آپ بس میں چڑھو گی، میں آپ کو نہیں بھی جانتا، میں آپ کے لیے سیٹ خالی کر کے کہوں گا بیٹا ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. ایون کہ ہمارا وہ معاشرہ ہے کہ آپ گرلز کے ساتھ کسی ایک نے آپ نہیں جانتا، میں آپ کو کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے گا، 3600 ارد گرد والے آپ کی عزت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بیٹا کیا ہوا ہے، کون چھیڑا تمہیں؟ یہ ہم تنگ نظر معاشرہ، ابھی بھی تنگ نظر معاشرہ ہم میں. قرآن ہمارے جلائے جا رہے ہیں، نبی کو ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے رسول کو نہیں مانا جا رہا، ہم نے کسی چیز کا انکار کیا. آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک سچ، اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. صحابہ معیار زندگی ہیں، صحابیات معیار زندگی ہیں، امہات المؤمنین معیار زندگی ہیں. اہل بیت کائنات کی سب سے اعلیٰ اور ارفع ہستیاں ہیں. ابو بکر اعلیٰ، عمر اعلیٰ، عثمان اعلیٰ، علی اعلیٰ. ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک اعلیٰ اور ارفع. اہل بیت کیا ان کا حساب ہی نہیں، ان کا شمار ہی نہیں. برحق اہل بیت سے محبت فرض ہے. اہل بیت سے محبت ایمان کا لازمی جز. ایمان میرے نبی نے حدیث میں فرمایا 2 چیزیں اپنی امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو فالو کر لیں گے کامیابی ایمان ہوگا. چھوڑ دیں گے، ایک کلام اللہ، ایک اہل بیت. میرے نبی نے بیٹی کو کیا عزت دینی ہے، بیوی کو کیا عزت دینی ہے، بہن کو کیا عزت دینی ہے. سگی بہن نہیں ہے شیمہ، حضرت شیمہ سگی بہن تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی رضائی بہن تھی نا. تو جب قید ہو کے آئی تھی تو میرے نبی نے کیا کیا تھا، اپنی یمنی چادر ان کو عطا کر دی تحفے میں. کہا شیمہ سفارش کر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو بھی چھوڑ دے. میرے نبی نے کہا چھوڑ دو، تحفے تحائف دے کر رخصت کیا. میرے نبی نے بیوہ سے نکاح کیا، میرے نبی نے متعلقہ سے نکاح کیا. آج ہماری سوسائٹی میں بہن متعلقہ ہو کے آ جائے بھائی قاتل نظروں سے دیکھتے ہیں، بیوہ ہو جائے قاتل نظروں سے دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم وہی بہن تڑپ تڑپ کے رات کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی. تھوڑی سی مصیبت آ جائے وہی بیوی ہوتی ہے ہر مقام پہ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتی، آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے. وہ بیٹی ہوتی ہے باپ کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، اللہ میری زندگی بھی میرے باپ کو دے.
میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, آپ کی ٹیچر ہے وہ, لیکن میری اسٹوڈنٹ ہے. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا بیٹا زندگی میں آپ کا سب سے مشکل ٹائم کیا ہے؟ اس نے کہا سر میری زندگی میں 24-25 سال کی زندگی میں, نوجوان بچی ہے, میری زندگی میں سب سے مشکل ترین گھڑی جو میں نے دیکھی ہے وہ تھی جب میرے باپ کا آپریشن ہوا. یہ بیٹی کی اور بیوی مثالی محبت اللہ نے اگر کسی کے دل میں پیدا کی ہے, جو زندگی کی ہر مشکل, خوشی, غم, دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. پھر جب اولاد پیدا ہو گئی, اس عورت نے شوہر کو ایک سائیڈ پہ کر دیتی ہے اور ساری دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگ رہی ہوتی ہے, اپنی زندگی بھی نچھاور کر رہی ہوتی ہے اپنی اولاد کی. تنگ نظر اور برے ہم. مجھے یہ بتاؤ, فون میں وہی ماں ہوتی ہے نا 14-15 سال کے بعد اسے پرواہ نہیں ہوتی ایسے, اور اس اولاد کو بھی ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی. ماں بوڑھی ہوئی, پکڑا اولڈ ہاؤس میں, باپ کو پکڑا اولڈ ہاؤس میں. تو اٹس ناٹ ون تھنگ وچ آئی ایم سیئنگ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمان یا اسلام ہمارا جو مذہب ہے یہ تنگ نظر نہیں ہے. یہ کمپلسری نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ ایگری کرو. میں نے آپ کو کھل کے دنیاوی مثالیں ہر اینگل سے دنیاوی طور پہ بتائیں گے, دینی طور پر بھی بتائیں گے. اگر کہیں آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن آتا ہے, کہو مجھے. ہاں گرلز میں تو دنیا کا اعلیٰ عرفہ دین اسلام, معاشرے میں اعلیٰ تعلیمات کس کی؟ اسلام. دیکھو کمپیئر کرتے ہو, بازار میں چیز لینے کے لیے جاتے ہو, کمپیئر کرتے ہو نا کہ اس کی ویلیو کیا ہے, یہ کتنی مالیت کا ہے, یہ کتنے برانڈ کا ہے. میں کپڑا لینے کے لیے جاؤں گا, مجھے خود نہیں پتا ہوتا, میری بیوی لاتی ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے. ہاں بھئی یہ کون سی قسم کا کپڑا ہے, سردیوں کا, گرمیوں کا, اچھا جی یہ کون سے دھاگے کا بنا ہوا ہے. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ میں پینڈو ہوں اس لیے میں اپنے حساب سے بات کروں گا, آپ لوگ تو برانڈ والے ہو نا, آپ تو برانڈز پہ جانے والے ہو. اچھا یہ فلاں برانڈ ہے, یہ فلاں برانڈ ہے, یہ فلاں برانڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اس برانڈ کی ویلیو کے مطابق آپ پے کرتے ہو ایسے. اچھا کمپیئر کرنا اپنے مذہب کو اور دنیا کے دیگر مذاہب کو کمپیئر کریں, ہر اینگل پہ کمپیئر کریں. کمپیئر کرنے کے بعد زندگی میں کبھی آپ کو نظر آئے کہ اسلام کہیں سے تنگ نظر مذہب ہے, یہ پلیٹ فارم حاصل ہے. ٹھیک ہے, any doubt about the lecture? So I will conclude my this lecture with this praise. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے. ہمارے جو اساتذہ وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے. جو ہمارے دوست بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جن بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ اپنے غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا کرے اور اعلیٰ اچھے ہماری بہن بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور اللہ ہماری زندگی, ہماری جوانیوں میں, ہمارے بڑھاپوں میں برکتیں نصیب فرمائے. ہمارے گھروں میں امن اور سکون نصیب فرمائے. کثرت استغفار, کثرت استغفار, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا. ٹھیک ہے, یہ گرلز بھی اور بوائز بھی. خدا کی قسم آپ کی زندگی میں سکون